Subscribe Bookcast. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو لگتا تو سادہ ہے لیکن اصل زندگی میں نا یہ اکثر ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ شائستگی سے نہیں کہنا۔ دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، گھر میں کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوتا پھر بھی کسی درخواست پر ہاں کہہ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ انکار کرنا پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے۔ تو اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے نا آج ہم ایک کتاب کے 9ویں باب کو دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے نہیں کہنا سیکھنا۔ یہ باب خاص طور پر اس مسئلے کی جڑوں تک جاتا ہے اور کچھ عملی طریقے بھی بتاتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نہیں کا لفظ آخر اتنا بھاری کیوں لگتا ہے اور اسے ہلکا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نہیں کہنے کے طریقے سیکھیں، بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ آخر ہمیں انکار کرتے ہوئے یا کسی کا انکار سنتے ہوئے اتنی ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایسے راستے تلاش کریں جن سے ہم اپنی حدود بھی طے کر سکیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہ ہوں۔ مطلب احترام کے ساتھ انکار کیسے ہو سکتا ہے، اس پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع یہیں سے کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہے اس چھوٹے سے لفظ نہیں میں یہ زبان پر لانا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ کتاب ایک بہت بنیادی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اکثر لوگ نہیں کو ذاتی رد سمجھتے ہیں، پرسنل ریجیکشن جسے کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی درخواست رد کر دی تو گویا آپ نے اس شخص کو ہی رد کر دیا ہے۔ یہ احساس یہ بہت گہرا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ذاتی طور پر لینے والی بات ہے، لیکن کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بس دوسروں کو ہر قیمت پر خوش رکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے کی خواہش، جسے پیپل پلیزنگ کہتے ہیں، وہ یقیناً ایک بڑا فیکٹر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو یا ہمیں غیر مددگار سمجھے۔ لیکن ایک اور دلچسپ نفسیاتی پہلو جو کتاب بتاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں کہنا مشکل لگتا ہے انہیں اکثر خود نہیں سننا بھی اتنا ہی برا لگتا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب اگر مجھے خود انکار سننے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں دوسروں کو بھی وہ تکلیف نہیں دینا چاہوں گی، اس لیے میں ہاں کہہ دیتی ہوں۔ بالکل ممکن ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاشعوری کوشش ہو سکتی ہے دوسروں کو اس تکلیف سے بچانے کی جو ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اس تعلق پر غور کرنا اپنی عادت کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہم اس پر بعد میں تھوڑی اور بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئیں وجوہات۔ اب آتے ہیں نتائج پر۔ فرض کریں کوئی شخص ہے جو اسی مشکل کی وجہ سے ہر درخواست قبول کرتا جا رہا ہے، بس دل پر پتھر رکھ کر ہاں کہتا رہتا ہے۔ اس کے پھر کیا نتائج نکلتے ہیں؟ نتائج تو کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور جو بالکل سامنے کا نتیجہ ہے وہ ہے کام کا بے تحاشا بوجھ۔ دیکھیں، جب آپ ہر چیز کے لیے ہاں کہتے ہیں تو آپ کی توانائی اور وقت وہ تو محدود ہے نا، وہ بکھر جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے اس کا سیدھا اثر آپ کے اصل کام پر پڑتا ہے، آپ کی ترجیحات پر۔ جو منصوبے واقعی اہم ہوتے ہیں، جن پر آپ کو توجہ دینی چاہیے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، نامکمل۔ آپ ایک طرح سے ہر سمت میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن پہنچتے کہیں نہیں۔ یہ تو بہت ہی جانا پہچانا منظر ہے۔ مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہوں گے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے، کب ہاں کہنا ہے اور کب ہمت کر کے نہیں کہہ دینا ہے؟ کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ کتاب اس کا تعلق براہ راست آپ کے اہداف اور ترجیحات سے جوڑتی ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے خود سے کچھ سوال پوچھنا ضروری ہے۔ کیا یہ درخواست میرے بڑے مقاصد سے، چاہے وہ پروفیشنل ہوں یا ذاتی، ان سے مطابقت رکھتی ہے؟ کیا یہ کام کرنے سے میں اپنی جو طے شدہ ترجیحات ہیں ان کو پورا کرنے کے قریب ہوں گا یا یہ مجھے ان سے اور دور لے جائے گا؟ کیا میرے پاس واقعی اس کام کے لیے وقت ہے، توانائی ہے، اپنے موجودہ وعدوں کو نبھانے کے بعد؟ یعنی ایک طرح کی خود احتسابی کرنی ہوگی ہر درخواست کے وقت۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اگر ان سوالات کا جواب زیادہ تر نہیں میں ہے تو شاید نہیں کہنا ہی آپ کے اور آپ کے کام کے حق میں بہتر ہے۔ یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ اپنی توانائی اور وقت کا صحیح استعمال ہے تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، مان لیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کہنا ہے، لیکن یہاں ایک اور بڑا چیلنج آتا ہے، کیسے کہا جائے؟ کیونکہ انداز بہت معنی رکھتا ہے۔ کتاب بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ انداز ایسا نہ ہو کہ دشمنی پیدا ہو جائے۔ یہ نکتہ، یہ انتہائی اہم ہے۔ مقصد صرف انکار کرنا نہیں ہے، مقصد ہے شائستگی سے، احترام سے انکار کرنا۔ آپ کو یہ واضح کرنا ہے کہ آپ درخواست کو رد کر رہے ہیں، درخواست کرنے والے کو نہیں۔ آپ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ آپ کامچور ہیں یا آپ کو اس شخص کی ضرورت کی پرواہ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس وقت یا شاید بالکل بھی وہ مخصوص کام نہیں کر سکتے۔ لہجے میں نرمی، الفاظ میں احتیاط، یہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر وہ کون سی عملی حکمت عملیاں ہیں جن سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ مثالیں دیں گے جو کتاب میں ہیں؟ کتاب کئی طریقے بتاتی ہے۔ ایک بہت عام اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی موجودہ مصروفیت کا ذکر کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، میں واقعی آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن میں آج کل ایک بہت اہم پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن پوری کرنے میں لگا ہوں۔ جیسے یہ مکمل ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ یا میں اس ہفتے تو بالکل بک ہوں، لیکن شاید اگلے ہفتے کچھ وقت نکال سکوں۔ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ مسئلہ درخواست کرنے والے سے نہیں بلکہ آپ کے وقت کی کمی کا ہے۔ بالکل، یہ حکمت عملی شخص کو نہیں بلکہ درخواست کے وقت کو نشانہ بناتی ہے۔ اس سے سامنے والے کو بھی لگتا ہے کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے اور سنجیدگی سے لی ہے۔ ایک اور کارآمد طریقہ ہے متبادل پیش کرنا۔ متبادل یعنی کسی اور شخص کا نام بتانا یا کسی محکمے کا؟ جی ہاں، مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کام میں تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن کیا آپ نے فلاں شعبے سے رابطہ کیا ہے؟ شاید وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر مدد کر سکیں۔ یا میرے خیال میں اس کام کے لیے فلاں صاحب زیادہ موزوں ہوں گے، ان کا تجربہ اس فیلڈ میں زیادہ ہے۔ لیکن اس میں یہ خطرہ نہیں کہ جس کا نام آپ نے لیا وہ برا مان جائے یا یہ لگے کہ آپ ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہے ہیں؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، اور کتاب بھی اس میں احتیاط کا مشورہ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی خاص فرد کا نام لے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے اس سے پوچھ لیں، تاکہ وہ اچانک درخواست آنے پر ناراض نہ ہو۔ لیکن ہاں، کسی پورے شعبے کا، تنظیم کا یا کسی ریسورس کا ذکر کرنا وہ عموماً زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی مدد کرنے کی نیت ظاہر ہوتی ہے، اور اکثر درخواست کرنے والے کا مقصد بھی تو اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ آپ مسئلے کے حل میں ایک طرح سے شراکت دار بن جاتے ہیں، بھلے خود کام نہ کریں۔ یہ ایک اچھا نکتہ ہے۔ ایک اور حکمت عملی کا ذکر کتاب میں ہے جو مجھے کافی دلچسپ لگی، وہ ہے وقت حاصل کرنا۔ مطلب فوراً جواب دینے کی بجائے یہ کہنا کہ اچھا مجھے اس پر سوچنے کا تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو کل تک بتاتی ہوں۔ ہاں، یہ بہت کارآمد ٹیکنیک ہے، خاص طور پر اگر آپ پر دباؤ محسوس ہو رہا ہو یا آپ فوری فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مہلت آپ کو کئی فائدے دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی ترجیحات، اپنا کیلنڈر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر ضرورت ہو تو آپ کسی قابل اعتماد دوست، ساتھی یا منٹور سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا، کتاب کہتی ہے کہ سوچ سمجھ کر دیا گیا نہیں وہ اکثر فوری انکار سے کم برا لگتا ہے۔ اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ نے درخواست کو سنجیدگی سے لیا ہے، یوں ہی نہیں ٹال دیا۔ یعنی یہ سوچ کر بتاتی ہوں، یہ صرف ٹالنے کا بہانہ نہیں بلکہ واقعی سوچنے کا ایک موقع ہے۔ جی، اسے اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ مقصد ایمانداری سے غور کرنا ہے اور پھر شائستگی سے اپنا فیصلہ بتا دینا ہے، چاہے وہ ہاں ہو یا نہیں۔ گفتگو کے شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ نہیں کہنے کی مشکل کا تعلق بچپن سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تھوڑی گہرائی میں سمجھائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، کتاب اس نفسیاتی پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ دیکھیں، بچپن میں ہم سب اپنے والدین یا بڑوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی توجہ، ان کی منظوری، ان کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ بعض اوقات یہ رویہ ہمارے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہم غیر شعوری طور پر بالغ زندگی میں بھی، خاص طور پر کام کی جگہ پر یا کاروباری تعلقات میں، اتھارٹی فگرز یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہاں کہنے کی عادت اپنا لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ یعنی ہم لاشعوری طور پر اپنے دفتر میں بھی والدین جیسی منظوری ڈھونڈ رہے ہوتے؟ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔
اس بات کا شعور پیدا ہونا کہ شاید میری ہاں کہنے کی عادت کی جڑیں ماضی میں ہیں، یہ رویے کو تبدیل کرنے کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ یہ صرف میری کمزوری نہیں بلکہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہو سکتا ہے جسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ خود شناسی واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک اور صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی درخواست یا موقع بہت اچھا ہوتا ہے، ہم واقعی وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا موقع گنوا دیں؟ ایسی صورتحال کے لیے کتاب ایک حل پیش کرتی ہے جسے مشروط ہاں کہا جا سکتا ہے، کنڈیشنل یس، یعنی آپ موقع کو مکمل طور پر ٹھکرانے کے بجائے اسے قبول تو کرتے ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، خاص طور پر وقت کی شرط کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ پیشکش بہت شاندار ہے اور میں واقعی اس پر کام کرنا پسند کروں گا، لیکن میں اگلے 2 مہینے تک بالکل فارغ نہیں ہوں۔ اگر آپ اس کے بعد بھی اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یا میں مدد تو کرنا چاہتا ہوں لیکن فی الحال میرے پاس صرف چند گھنٹے ہی نکل سکتے ہیں۔ اگر یہ کافی ہے تو ٹھیک، ورنہ شاید آپ کو کسی اور کو ڈھونڈنا پڑے جو زیادہ وقت دے سکے۔ اچھا، تو اس طرح آپ دلچسپی بھی ظاہر کر دیتی ہیں اور اپنی حدود بھی واضح کر دیتی ہیں۔ آپ موقع گواتی بھی نہیں، بس اسے مستقبل کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں یا اس کا دائرہ کار محدود کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ان حالات کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ہے جہاں آپ واقعی ہاں کہنا چاہتے ہیں لیکن فوری طور پر یا مکمل طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی حکمت عملیوں پر بات کی، کیا کچھ مختصر سیدھے سادے جملے بھی ہیں جو عام حالات میں استعمال کیے جا سکیں؟ وہ جو کتاب میں مثالیں دی گئی تھیں؟ جی ہاں، کتاب میں ایسی کئی مثالیں ہیں، کچھ بہت سادہ اور براہ راست ہیں، جیسے پیشکش کا شکریہ لیکن میں معذرت خواہ ہوں، نہیں اس وقت میرے لیے یہ ممکن نہیں، یہ میرے لیے مناسب نہیں، لیکن آپ کی دعوت کا شکریہ۔ کبھی کبھی صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ نہیں کہنا بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ مختصر مثالیں بھی کافی مددگار ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیشہ لمبی وضاحت دینا ضروری نہیں، کبھی کبھی مختصر اور واضح ہونا بھی ٹھیک ہے۔ بالکل، صورتحال اور آپ کے تعلقات پر منحصر ہے کہ کون سا انداز بہتر کام کرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا لہجہ شائستہ ہو اور پر اعتماد ہو۔ اب واپس آتے ہیں اس نقطے پر جو آپ نے شروع میں اٹھایا تھا، نہیں کہنے اور نہیں سننے کا تعلق۔ کتاب اس پر مزید کیا کہتی ہے؟ یہ مجھے بہت کلیدی نقطہ لگ رہا ہے۔ جی، کتاب اس تعلق کو کافی اہمیت دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو خود نہیں سننا بہت برا لگتا ہے، اگر آپ اسے ذاتی بے عزتی یا ناکامی سمجھتے ہیں، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ دوسروں کو بھی نہیں کہنے سے ہچکچائیں گے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ دوسرا شخص بھی ویسا ہی محسوس کرے جیسا آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ہمدردی کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہم دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ ایک نفسیاتی گرہ ہے۔ کتاب اس پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ یاد کریں آخری بار کب آپ کو کسی نے نہیں کہا تھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا۔ کیا وہ احساس بہت شدید تھا؟ کیا اس نے آپ کے رویے کو متاثر کیا؟ ماضی کے یہ تجربات ہمارے حال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے خود شناسی کی کچھ مشقیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اپنی اس حساسیت کو سمجھنا شاید نہیں کہنے کی ہمت پیدا کرنے میں مدد دے۔ یقیناً، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رد عمل شاید ماضی کے تجربات کی وجہ سے شدید ہے، تو آپ اسے قابو میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور دوسروں کے نہیں کو بھی زیادہ موضوعی انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نہیں کہنا صرف مرضی کی بات نہیں، اس کے پیچھے نفسیاتی اور سماجی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ہر بات پر ہاں کہنے سے ہماری توانائی بکھرتی ہے اور اہم کام رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم، ہم نے شائستگی اور احترام سے نہیں کہنے کے کچھ امان اپنی ترجیحات کو پہچانیں اور ان کا احترام کریں۔ دوم، نہیں کو ذاتی رد سمجھنے سے گریز کریں، نہ اپنا نہیں دوسروں کے لیے، نہ دوسروں کا نہیں اپنے لیے۔ سوم، انکار کرتے وقت واضح رہیں، شائستہ رہیں اور اگر ممکن ہو تو مددگار بننے کی کوشش کریں، چاہے متبادل پیش کر کے یا غور کرنے کے لیے وقت مانگ کر۔ چہارم، اس بات پر غور کریں کہ کہیں آپ کی ہاں کہنے کی عادت آپ کے ماضی کے تجربات یا خود نہیں سننے کی حساسیت سے تو نہیں جڑی۔
اور یہ مشروط ہاں والی حکمت عملی بھی کافی کارآمد لگی، خاص طور پر جب موقع اچھا ہو مگر وقت نہ ہو۔ جی ہاں، وہ توازن قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خود آگاہی اور پھر ان حکمت عملیوں کا شعوری استعمال، یہی اصل کنجی ہے۔ آج کی گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم نے نہیں کہنے پر بہت بات کی۔ یہ ذاتی اور پیشہ ورانہ حدود قائم کرنے، اپنی توانائی بچانے اور ترجیحات پر توجہ دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا اس سکے کا دوسرا رخ بھی اتنا ہی اہم نہیں؟ یعنی جس طرح ہمیں شائستگی سے نہیں کہنا سیکھنا ہے، کیا اسی طرح دوسروں کے نہیں کو بھی شائستگی سے، سمجھداری سے اور بغیر برا معنی قبول کرنا سیکھنا ضروری نہیں؟ یہ ایک لاجواب نکتہ ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے نہیں کا احترام کریں گے تبھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے نہیں کا احترام کریں گے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کا اگلا باب ذمہ داریوں کو دوسروں کو سونپنے یعنی ڈیلیگیشن پر ہے۔ یہ بھی دراصل اپنی ترجیحات کے لیے وقت نکالنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ بالکل۔ تو شاید دوسروں کے نہیں کو قبول کرنا سیکھنا اور ذمہ داریاں تقسیم کرنا سیکھنا، یہ دونوں مل کر ہمیں اپنی زندگی اور وقت پر بہتر کنٹرول دے سکتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر ہمارے سننے والے مزید غور کر سکتے ہیں۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.